بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، آج ہم بنانے لگے ہیں ڈونٹس۔ ہوم میڈ ڈونٹس ہیں یہ، بہت ٹیسٹی، یمی اور بہت ہی فلیور ان کا سیم بیکریز جیسا ہے، اور ہو سکے تو بیکری سے بھی اچھا ہوگا اگر تو آپ ڈونٹس لور ہیں، ڈونٹس کھاتے ہیں، بچے کھاتے ہیں چائے کے ساتھ یا کچھ بھی سو، یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ گیسٹ آئیں آپ ان کے لیے بنائیں، اور ایک یہ ہے کہ کم چیزوں میں، کم پیسوں میں اور زیادہ بن جاتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، بٹ یہ ہے کہ گھر کی چیز آپ کو پتہ ہے کہ پھر باہر کی چیز سے اچھی ہوتی ہے۔ اور آواز آج میری اتنی ٹھیک نہیں آئے گی، اور پکچرز وغیرہ اتنی کوئی اچھی نہیں ہوئی ویڈیو، کیونکہ میرا جو موبائل ہے وہ آئل کے اندر گر گیا تھا، اس لیے بس اب سو ہی ہے اس کے اندر، بٹ آپ پھر بھی یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور ہم نے لیا ہے ایک باؤل کے اندر میدا، آل پرپس فلاور، سو اس کو ہم نے، یہ ہے 175 گرام، اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس ملک ہے، اور ہے ڈرائی ملک، سالٹ، شوگر، ایگ، اور ہے انسٹنٹ ایسٹ۔ سو جو یہ انسٹنٹ ایسٹ ہے، یہ اس کے اندر ڈو میں اپنا بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے، بیسک اسی کا ہی سارا رول ہوتا ہے ڈونٹس کو سافٹ کرنے میں، اور فلفی ہوتا ہے، پھول جاتا ہے، سو یہ بہت ضروری ہوتی ہے اس میں۔ اور اس کے اندر آئل بھی یوز ہوتا ہے، بٹر، بٹ یہ دیکھ لیں آپ، میں نے کہا چلو تھوڑا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ ہوم میڈ بٹر ہے، اور میں اس کو میلٹ کر رہی تھی، گھی بنا رہی تھی، جو کہ مجھے ڈونٹس میں یوز کرنا ہے اچھے ٹیسٹ کے لیے۔ اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ملک، اور اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے انسٹنٹ ایسٹ۔ سو یہ اتنی دیر ہم اس کو، ویسے تو ہوتا ہے کہ اسے 10 to 15 منٹس دیتے ہیں، بٹ یہ ریڈی ہوتی ہے، جلدی سے اپنا ورک کر دیتی ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے زیادہ ٹائم نہیں دینا ہے۔ اور ڈال کے آپ یہ دیکھیں کہ میں کتنی اسپیڈ سے اس کو مکس کر رہی ہوں اسپیکچولا سے، کیونکہ جو شوگر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ موٹی جو دانے دار شوگر ہوتی ہے وہ ہے، وہ میں نے پاؤڈر نہیں بنائی تھی، تو اس لیے اب ہم نے اس کو تھوڑی دیر رکھ دیا ہے، اور تھوڑی دیر بعد پھر ہم اس کو مکس کریں گے۔ اور یہاں پہ ہم اپنا دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے لیا ہے ایگ، 1 ایگ ہے، اور اس میں سالٹ ہے، اور یہ ساری وتھ گرامس میجرمنٹ ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور سیم آپ میجرمنٹ کے حساب سے بنائیے گا تو وہ دیکھیے گا کہ آپ کی چیز کتنی پرفیکٹ بنتی ہے، اور آپ کوئی خوف، کوئی کچھ نہیں ہے کہ یار یہ چیز زیادہ نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے، آپ کو جتنی میجرمنٹس دی جا رہی ہیں آپ اس کے حساب سے اپنی چیزیں رکھیں، سب کو اسکیل پہ میجرمنٹ کم پوری کریں، اور یہ گرامس میں ہیں، اور آپ اس کو بنائیں اور دیکھیں کہ آپ کی ہر چیز پرفیکٹ ہو گئی۔ سو ہم نے جو ایگ لیا ہے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے سے، کیونکہ ڈائریکٹ بھی ہم فلاور میں ڈال سکتے ہیں، بٹ یہ اس سے تھوڑی سی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ صحیح جب مکس نہیں ہوا ہوتا نا تو کہیں پہ زیادہ ہو جاتا ہے، کہیں پہ کم ہو جاتا ہے۔ سو اس لیے میں نے پہلے اس کو کر دیا ہے، مکس کر دیا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے سے بیسک پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ اگر ان پوائنٹس کو فالو کرتے ہیں، اپنے مائنڈ سے چلتے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں کہ چیز کیسے اچھی بنتی ہے۔ اور ہم نے ایگ میں ایڈ کر دیا ہے سالٹ، اور اس کو پھر ہم اچھی طرح بیٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ اس کو فلفی نہیں بنانا ہے، اور جسٹ اس کو ہم نے اس میں مکس کرنا ہے کہ جو سالٹ ہے اس کے چنکس نہ آئیں، اور کہیں پہ مکسچر میں زیادہ سالٹ ہوتا ہے، کہیں پہ کم ہوتا ہے، بٹ ایسا ہم نے نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے، اس کو آل پرپس فلاور کے اندر مکس کر دینا ہے۔ ابھی ہم اس میں جسٹ ساری چیزیں ایڈ کریں گے، اور دین ہم بعد میں جو ہے سارا مکس کریں گے، گوندیں گے اپنی ڈو کو، جیسے آٹا گوندتے ہیں ویسے ہی۔ اور ہم نے آل پرپس فلاور کے اندر، میدے کے اندر ایڈ کر دیا ہے خشک پاؤڈر، ڈرائی پاؤڈر جو ہوتا ہے، ڈرائی پاؤڈر ملک، سو وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ایگ اور سالٹ کو مکس کیا تھا وہ بھی بیچ میں ایڈ کر دینا ہے، اور دین ہم نے اس کو مکس کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس میں جو اپنا مکسچر ریڈی کیا تھا دوسرا، انسٹنٹ ایسٹ والا، ملک میں ایڈ کیا تھا، اس مکسچر کو بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ سو میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ وہ کیسا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں گائز کہ یہ ہے وہ مکسچر ریڈی ہو کے ایسا ہو گیا، ساری جو اس میں ایسٹ تھی وہ بھی مکس ہو گئی ہے، اور شوگر بھی مکس ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اب اس میں ایڈ کر دینا ہے، بٹ آپ نے پہلے شوگر جو آپ بنائیں گے تو اس کو چیک کرنا ہے کہ شوگر نیچے نہ بیٹھی ہو، اگر تو موٹی شوگر ہوتی ہے دانے دار، تو دین آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے، 2 سیکشنز میں کر لیں، یا آپ 1 میں کر سکتے ہیں، اگر ہینڈل کر سکتے ہیں تو آپ 1 میں بھی سارا ایڈ کر سکتے ہیں، 1 پارٹ میں بھی۔
سو میں نے اس کو 2 پارٹ میں کیا ہے اور دین میں اس کو مکس کروں گی. پہلے میں اس کو اسپون سے مکس کروں گی، کیونکہ ڈائریکٹ اگر ہم ہاتھ سے کرتے ہیں تو میدا ہوتا ہے، اور میدا جو ہے وہ چپکتا بہت ہے ہاتھوں پہ، اور وہ ایک عجیب سا ہو جاتا ہے، تو اس لیے میس کریٹ ہو جاتا ہے. دین آپ اس میں تو یہی کہوں گی کہ آپ اسپون سے اس کو کریں. اور دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس کو اسپون سے کیا ہے، وہ بھی سارا نہیں ہوا ہے کمپلیٹ. دین میں نے جو باقی ملک رہ گیا تھا وہ اب میں نے ایڈ کر کے اور اگین میں اسپون یوز کر رہی ہوں. اس کے بعد ہماری کچھ ڈو ہو گئی تھی، پھر میں نے اس کو ہاتھ سے کیا اور دین یہ ہو گیا. اور جو میں نے بٹر ریڈی کیا تھا وہ بٹر اس میں ایڈ کر دینا ہے. بٹر اتنا زیادہ نہیں ہے، 15 گرام ہے، تو 15 گرام آپ نے بٹر اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو پھر آپ نے مکس کرنا ہے اور اچھی طرح مکس کرنا ہے. اور بٹر میں نے اس اسٹیج پہ کیا تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر آئل گریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم نے اس کو اسٹے دینا ہوتا ہے، اگر آپ کو لگے کہ آئل نہیں ہے اور اوپر سے یہ سخت سا ہو جائے گا تو آپ اس کے اوپر اس کو آئل سے گریس کر کے بٹر سے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں 1 آور کے لیے. اینڈ دین ہماری ڈو ریڈی ہو گئی تھی اور اس کو میں نے اس طرح لمبا سا کر کے، اور جتنے جتنے ڈونٹس آپ نے ریڈی کرنے ہیں وہ آپ اس حساب سے بنا سکتے ہیں. اگر آپ نے بیکری اسٹائل میں کرنا ہے تو وہ تھوڑا اس سے بڑا ہوگا، بڑا سائز لینا ہے، دین وہ بیکری اسٹائل کے بنیں گے. میں نے تھوڑا چھوٹا لیا تھا سائز، بیکری جو ہوتا ہے سائز وہ، اور چھوٹے ڈونٹس بھی ہوتے ہیں کیونکہ مجھے بچوں کو باہر کرنے تھے تو بانٹنے تھے، اس لیے میں نے تھوڑا چھوٹا سائز لیا بچوں کے حساب سے. اور کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پھر وہ ہاتھ پہ آتے نہیں ہیں، گرا دیتے ہیں. اور یہ میرے ساتھ کچھ بچوں نے ہیلپ کروائی تھی. اور دین میں نے پھر یہ دیکھیں کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کیسا ہے، بٹ یہ ہے کہ چلیں بچوں کی تھوڑی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے اور شوق شوق میں بچے کرتے ہیں. اور بچوں میں بھی ان کو ہوتا ہے کہ یار ہم نے بھی کوئی چیز بانٹنی ہے. سو یہ چیز بھی بچوں کے اندر ایک ایڈ کرنی چاہیے. آپ کو اسٹارٹنگ سے ہی بچوں کے ہاتھ سے چیزیں بنٹوائیں تاکہ بچے جب بڑے ہوں تو ان کو ایک ہو کہ یار ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور دین آپ یہ دیکھیں کہ جو آئل تھا اس کو میں نے گرم کر لیا ہے. اور آئل آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے، نارمل کرنا ہے، کہ کیونکہ ہم نے جو اپنے ڈونٹس اس میں ایڈ کرنے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایک دم سے جل جائیں گے. تو آئل کو آپ نے نارمل کرنا ہے، ہلکا سا بس گرم کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے ڈونٹس ڈال کے اور اس کو ایسے سائڈ چینج کرنی ہے. ایک سائڈ ہو جائے گی دین آپ نے اس کی سائڈ چینج کر لینی ہے اور دوسری سائڈ کو کر لینا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کے ڈونٹس جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے. اور گائز یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ہلکا ہلکا سے اس کا میٹھا میٹھا سا ٹیسٹ ہوتا ہے، یمی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. سو یہ دیکھیں اس ٹائپ کے کچھ یہ ریڈی ہو رہے ہیں. اور ابھی میں جسٹ یہ آپ کو ایک کر کے دکھا رہی ہوں اور پھر میں آپ کو سارے کر کے بھی دکھاتی ہوں انشاءاللہ. آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ کتنے ہی اچھے طریقے سے، اور گائز یہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں، کوئی ٹائم نہیں لگتا، کچھ نہیں ہوتا. جسٹ جو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے وہ ہمیں اپنی ڈو ریڈی کرنے میں، ڈونٹس کی، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اس کو اسٹے دینا ہوتا ہے تھوڑا اس لیے. اور جب آپ ڈو ریڈی کر لیتے ہیں تو اس کو آپ کو، میں نے تو اس کو 40 منٹ دیے تھے، 30-40 منٹس، لیکن زیادہ سے زیادہ 1 آور دینا چاہیے، 1 گھنٹہ ہونا چاہیے. اس میں ڈو کا یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح رائس ہو جاتی ہے. اور جب آپ ڈونٹ شیپ میں بنا لیتے ہیں اس کے بعد بھی اس کو اسٹے دینا ہوتا ہے. جب آپ اس کے بعد اسٹے دیں گے تبھی آپ کے ڈونٹس فلفی اور سافٹ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہی اس کی ڈونٹ کی شیپ کر کے اور آپ آئل میں اپنے ڈونٹس ریڈی کر لیں، ایسے نہیں ہوتا. اس سے ڈونٹس بن تو جائیں گے بٹ وہ پھولتے نہیں ہیں اتنے زیادہ. سو یہ دیکھیں گا، یہ میں نے سیکنڈ پیئر کیا تھا اور یہ کتنا اچھا بنا ہے. ہمارے تقریباً یہ 1 کلو میدا تو نہیں تھا، 175 گرام تھا، تو اس حساب سے آئی تھنک 30-40-45 اتنے بن گئے تھے. بٹ میں نے کاؤنٹ نہیں کیے ہیں، اور کیونکہ میرے چھوٹے سائز کے میں نے بنائے تھے تو اس لیے وہ اتنے بن گئے تھے. اگر آپ بڑے سائز کے بناتے ہیں تو آئی تھنک 20-25 تک بن جاتے ہیں. تھینک یو.